يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں جگہ دی اور بتایا کہ ہر باپ کو اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پہچان اور اپنا تعارف کروانے کے لیے فرمایا الم تروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ پاک نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنے انعامات ظاہری اور چھپے ہوئے وہ سب تم پر پورے کر دیے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ اللہ پاک نے یہاں پر مجھے اور آپ کو دعوت فکر دی ہے کہ غور و فکر تو کر، کتنی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے انسان کے تابع کر رکھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے تابع نہیں بھی ہیں، لیکن وہ انسان کو اللہ ان کے ذریعے سے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جانور ہیں، کتنے ہی ایسے جانور جو سواریوں کے کام آتے ہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں، ہوائی جہاز ہے، گاڑیاں ہیں، ریل گاڑی ہے، یہ اللہ پاک نے تیرے میرے لیے مطیع کر دی۔ جب رب کا حکم ہوتا ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، ان پہ کنٹرول انسان کا رہتا ہی نہیں۔ یہ جانور بھی اللہ پاک نے انسان کے لیے مطیع کر دیے۔ کتنی کائنات کی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے انسان کے فائدے کے لیے مطیع کر دی، اور اللہ پاک نے اپنی نعمتیں وہ ظاہری ہیں یا چھپی ہوئی۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی ظاہری نعمتیں کون سی ہیں اور باطنی اور چھپی ہوئی کون سی۔ وہ فرماتے ہیں ہاتھ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کان بھی گوشت اور چمڑا ہے اور اس میں پٹھا ہے، زبان بھی گوشت ہے، ٹانگ میں بھی گوشت ہے، لیکن یہ سارے اعضاء یہ ہیں ظاہر۔ باطن کیا ہے؟ ان کے اندر اللہ نے جو قوتیں رکھی۔ کان بھی اللہ نے گوشت سے بنایا، اس کے اندر اللہ نے سننے کی قوت رکھی۔ ہاتھ اللہ نے گوشت سے بنایا، لیکن اس کو اللہ نے پکڑنے کی طاقت دے دی۔ زبان بھی اللہ نے گوشت سے بنائی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا اللہ پاک نے قوت رکھی ہے، قوت گویائی ہے۔ ناک بھی جسم کا ایک ایک عضو ظاہری طور پہ وہ گوشت، ہڈی اور پٹھے سے بنا ہوا ہے، لیکن اس باطنی طور پہ ہر ایک عضو کے اندر اللہ پاک نے الگ سے انفرادی طور پر اپنی نعمتیں چھپا رکھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دھیان مار، دیکھ ان نعمتوں کو جو ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں۔ ہم کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، کتنی مشینری میرے اور آپ کے پیٹ میں، یہ اس جسم میں وہ حرکت میں آتی ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ رب نے نظام بنایا ہے، خوراک سے طاقت الگ ہو رہی ہے، انرجی الگ ہو رہی ہے، خون الگ ہو رہا ہے، فاضل مادے الگ ہو رہے ہیں، پانی الگ جا رہا ہے۔ کیسے رب نے سسٹم بنا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا، بالکل جاہل ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، خواہ مخواہ اللہ پاک کی کتاب کے بارے میں، اللہ پاک کے دین کے بارے میں ایسے ہی جھگڑنا شروع کر دیتے۔ علم نہیں ہوتا،
نہ ہدایت ہوتی ہے، نہ واضح کوئی دلیل ہوتی ہے، بس کہا میرا دماغ ایسا ہے تو بس ایسے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے نا کوئی اللہ کے بندے بات اللہ اور اس کے رسول کی مانو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے وہ بات مانو، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں، ان کے اندر آباء و اجداد کی عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، بلکہ ہم تو اس راستے کی پیروی کریں گے، اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف بلا رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کتاب ہے ہی ہدایت، کہ اگر کسی کا باپ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اگر کسی کا باپ مشرک ہے، اگر کسی کا باپ جو ہے وہ اللہ سے نافرمانی اور بغاوت کرنے والا ہے، حکم یہ دیا ہے جیسے سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ والدین کے ساتھ شکر ادا کرتے رہنا، ان کا حسن سلوک کرتے رہنا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت میں، اللہ پاک کی نافرمانی میں انسان کو یہ حکم ہے کہ خالق کے مقابلے میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے، اگرچہ مخلوق میں سے سب سے عالی شان مرتبے والی مخلوق وہ انسان کے والدین کیوں نہ ہو۔ فرمایا جب انسان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو کام میرا باپ کر رہا ہے نا یہ غلط ہے، تو انسان کو تعصب نہیں پال لینا چاہیے کہ بس میرے باپ نے کیا ایسے میں بھی ایسے کروں، میری ماں نے ایسے کیا میں بھی ایسے کروں، میرے خاندان نے